آج ہم بات کریں گے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی، ایک ایسی شخصیت جنہیں شاہی خاندان کا فرد، جنگی ہیرو اور ایک سلطنت کا خاتمہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی 20ویں صدی کی ڈرامائی کہانی کی طرح ہے، جو بے پناہ اثر و رسوخ اور شدید تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کہانی کو شروع سے نہیں بلکہ اس کے انجام سے شروع کرتے ہیں، ایک بہت ہی پرتشدد اور چونکا دینے والے انجام سے۔ اقتدار کے مرکز میں گزاری گئی ایک زندگی کا ایسا سفاکانہ انجام، یہ دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر یہ شخص تھا کون اور اس کی زندگی کا اختتام اتنا بھیانک کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کی شاہی جڑوں تک جانا پڑے گا۔ دیکھیں، وہ پیدا تو ہوئے تھے یورپی شاہی خاندان کے بالکل مرکز میں، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جرمنی کے خلاف شدید جذبات کی وجہ سے ان کے خاندان کو اپنا جرمن نام بیٹن برگ چھوڑ کر ایک نیا خالص برطانوی نام ماؤنٹ بیٹن اپنانا پڑا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئی پہچان بنانے کی کوشش تھی۔ تو بس یہی نیا نام اور لقب ان کے مستقبل کی بنیاد بنا، ایک ایسا کریئر جو برطانیہ کی خدمت کے لیے وقف تھا اور جس کی شروعات ہوئی رائل نیوی سے۔ اور پھر آئی دوسری جنگ عظیم۔ یہی وہ میدان تھا جہاں ماؤنٹ بیٹن کی قائدانہ صلاحیتوں اور ان کے بڑے بڑے ارادوں کا اصل امتحان ہونا تھا۔ جنگ میں ان کا رتبہ بہت تیزی سے بڑھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہاب ثاقب کی طرح۔ ان کے نام کے ساتھ بہادری کے قصے بھی جڑے، لیکن کچھ بہت بڑی تباہ کن ناکامیاں بھی۔ چیف آف کمبائنڈ آپریشنز کے طور پر ان کی ذمہ داریوں کو دیکھیں تو یہ تضاد صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو شاندار کامیابیاں تھیں، تو دوسری طرف جنگ کی سب سے متنازع اور تباہ کن ناکامیوں میں سے ایک کا الزام بھی انہی پر آیا۔ جنگ کا اختتام ہوتے ہوتے انہوں نے ایک بڑے اتحادی کمانڈر کے طور پر اپنی پوزیشن تو پکی کر لی تھی، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل ترین چیلنج تو ابھی آنا تھا۔ اور پھر انہیں وہ ذمہ داری ملی جس نے ان کی پہچان ہمیشہ کے لیے بدل دی، ہندوستان کے آخری وائسرائے کا عہدہ۔ جب وہ ہندوستان آئے تو ان کو ایک بہت واضح کام سونپا گیا تھا: جون 1948 تک ایک آزاد اور متحدہ ہندوستان کو پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کرنا۔ لیکن ہندوستان پہنچتے ہی انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں لگا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خانہ جنگی بس ہونے ہی والی ہے، اس لیے انہوں نے آزادی کی تاریخ کو تقریباً 1 سال پہلے یعنی اگست 1947 کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کو بہت جلدی میں سب کچھ سمیٹ کر نکلنا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تینوں بڑی طاقتوں کے مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، اور یہی وہ تعطل تھا جس نے ماؤنٹ بیٹن کو اس نتیجے پر پہنچایا جس سے وہ بچنا چاہتے تھے: بر صغیر کی تقسیم۔ 14 ملین یعنی 1,40,00,000۔ یہ ایک اندازہ ہے ان لوگوں کی تعداد کا جو تقسیم ہند کی وجہ سے بے گھر ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پرتشدد ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ تو دوسری جنگ عظیم اور پھر تقسیم کے اس بڑے صدمے کے بعد اس پیچیدہ شخصیت کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ ہندوستان سے واپسی کے بعد بھی ان کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوا۔ وہ سیدھا برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچے۔ پہلے اپنے والد کی طرح بیریا کے سربراہ بنے اور پھر پوری برطانوی مسلح افواج کی قیادت سنبھالی۔ کئی دہائیوں تک وہ فوجی اور شاہی دونوں حلقوں میں ایک بہت اہم شخصیت بنے رہے۔ اور ان کی شخصیت کا یہی تضاد، یہی دوہرا پن سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف لوگ ان کی توانائی، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں، تو دوسری طرف ناقدین ان پر بے پناہ غرور اور خطرناک فیصلوں کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کے چاہنے والے بھی شدید تھے اور مخالفین بھی۔ ان کی سرکاری زندگی سے ہٹ کر بھی ان کا نام کئی بڑے تنازعات سے جڑا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی تقسیم ہند کی افراتفری کا ذمہ دار ان کی جلد بازی کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر سیاسی سازشوں اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سنگین الزامات لگتے رہے ہیں۔ شاید ان کی شخصیت کی بہترین عکاسی ان کے اپنے سرکاری سوانح نگار نے کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ماؤنٹ بیٹن فیاض اور وفادار تھے، لیکن ساتھ ہی ان میں بچکانہ قسم کا غرور تھا اور ان کے عزائم کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ تاریخ کو اپنی مرضی سے لکھنا چاہتے تھے، لیکن ان میں ایک کمال کی صلاحیت تھی۔ وہ اپنا مقصد طے کرتے تھے اور پھر ہر حال میں اسے پورا کر کے ہی دم لیتے۔ تو آخر وہ کیا تھے؟ ایک ہیرو، ایک سٹیٹسمین، یا تاریخ کا ایک ایسا کردار جس نے جلد بازی میں بڑے فیصلے کیے؟ شاہی خاندان کے شہزادے سے لے کر جنگی ہیرو تک، اور ہندوستان کے آخری وائسرائے سے لے کر ایک قاتلانہ حملے کا شکار ہونے تک، ان کی زندگی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ہنگامہ خیز صدی میں ایک عظیم شخصیت ہونے کے اصل معنی کیا ہیں۔